اگر آپ اپنے کاروبار کو بچانا چاہتے ہیں تو کاروبار میں ان 6 غلطیوں کو کبھی ریپیٹ مت کرنا، کیونکہ کاروبار ان 6 غلطیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسود محمود ہے۔ دوستو، کاروبار میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بزنس، تجارت، کاروبار کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت، بزنس ایک سنت ہے، لہٰذا مسلمانوں کو تجارت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، جس طرح ہر کام کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس طرح تجارت کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اور آج سے سینکڑوں سال پہلے جب صحابہ کرام نے بزنس، تجارت، کاروبار شروع کیا تو ان کی خوش اخلاقی اور ایمانداری سے انسپائرڈ ہو کر غیر مسلمانوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ کو مسکرانا نہیں آتا تو آپ دکان نہ کھولیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، جب ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہوتا تو ہمارا کاروبار چھوٹا ہوتا ہے، تو ہم اس کاروبار میں برکت کے لیے قرآن خوانی اور آیت کریمہ جو ہے نا اس کا ذکر کرواتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا کاروبار چل پڑتا ہے تو ہم جو چھوٹے چھوٹے گاہک ہوتے ہیں نا ہمارے، ان کو اچھی طریقے سے ہم ڈیل نہیں کر پاتے، ٹریٹ نہیں کرتے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 6 ایسے اصول بتاؤں گا جو کہ آپ کے کاروبار کو بڑھائیں گے۔ اصول نمبر 1، دوستو، قرض لے کر کاروبار کبھی شروع نہ کریں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی قرض لے کر کاروبار شروع نہ کریں۔ دیکھیں، جب بھی آپ نے کاروبار کا ارادہ کر لیا ہو، آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہوں، تو آپ کبھی قرض نہ لیں۔ پہلے آپ کچھ بچت کر لیں، اس بچت میں سے آپ کاروبار سٹارٹ کریں، کیونکہ بعض اوقات کاروبار کو چلتے ہوئے تھوڑا وقت لگ جاتا ہے۔ اگر آپ قرض لے کر کاروبار کریں گے، اگر وہ کاروبار نہیں چلتا تو آپ کا سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھیں، آپ کبھی بھی سود لے کر کاروبار سٹارٹ نہ کریں، کیونکہ سود ایک وبال ہے، اور سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس کے ساتھ جو ہے نا ایک جنگ ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، ساری رقم کاروبار پر نہ لگائیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کاروبار پر اپنی ساری رقم نہ لگائیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات جب آپ نے کاروبار شروع کیا تو ہو سکتا ہے آپ کا کاروبار چل پڑے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس۔ آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہوتا ہے، آپ کو اس کے لیے محنت کرنا ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی ساری رقم اس کے اوپر کھپا دیں گے تو آپ کا جو گھر کا خرچہ ہوگا وہ نہیں چلتا، اس لیے آپ تھوڑا مشکل میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کچھ ٹائم کے لیے، یا 6 مہینے یا 1 سال کے لیے جو آپ کے گھر کا خرچ ہے، کچن کا خرچ ہے، وہ سائڈ پہ رکھ کے پھر آپ کاروبار سٹارٹ کریں۔ تیسرا اصول، پہلے کاروبار کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر حاصل کریں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ وہ کاروبار کریں جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہو۔ دیکھیں، جب بھی آپ کا کاروبار کرنے کا ارادہ ہو، وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کام کو سیکھنے کے لیے کسی فیکٹری میں، کسی دکان میں آپ ملازمت اختیار کریں۔ آپ اس کام کو سیکھیں، آپ اس کام کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں اس کو جاننے کے لیے، اس کاروبار کو کیسے سیکھا جاتا ہے، کیسے چلاتے ہیں، اس کام کا ایکسپیرینس حاصل کریں۔ ہمارے پاکستان میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لوگ اپنی ساری زندگی باہر لگا دیتے ہیں، پوری زندگی کما کر جو کمائی ہوتی ہے جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو ایک ایسا کام شروع کر دیتے ہیں جس میں ان کا تجربہ زیرو ہوتا ہے، اور اپنی ساری رقم اس کے اوپر کھپا دیتے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ ان کا کاروبار جب فلاپ ہوتا ہے تو ان کی ساری رقم ضائع ہو جاتی ہے۔ سو آپ وہ کاروبار کریں جس کاروبار کا آپ کو ایکسپیرینس ہو۔ چوتھا اصول یاد رکھیں، کاروبار میں کبھی حسد نہ کریں۔ دوستو، میری زندگی کا اپنا پرسنل ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کا کاروبار وہی ہو، آپ کے ساتھ والے کا وہی ہو، کوئی آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، یقین مانیں، حسد، تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جب تکبر اللہ کو پسند نہیں تو آپ کاروبار میں گرو کبھی نہیں کر سکتے۔ کاروبار میں حسد نہ کریں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ کسی کے دیکھا دیکھی آپ تجارت نہ کریں۔ دیکھیں، اگر ہم کسی دوسرے کا کام دیکھتے ہیں، اس کا کام اچھا چل رہا ہے تو ہمارے دل میں بھی یہ ڈیزائر، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کا یہ کام بڑا اچھا چل رہا ہے، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ ہمارے دل میں حسد آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے، اس کام کی جو سکل ہے، جو اس کام کے لیے محنت ہے، ہو سکتا ہے ہم وہ نہ کر پائیں، اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہمارا ایسا مزاج ہو کہ ہم اس کام کو کر پائیں۔ سو لہٰذا آپ وہ کام کریں جو کام آپ کے مزاج کے عین مطابق ہو۔ 5واں اصول یاد رکھیں، چھوٹے پیمانے پر کاروبار سٹارٹ کریں۔ اگلا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار کریں تو آپ اس کو چھوٹے پیمانے پر کریں۔ آپ زیادہ رقم اس کے اندر انویسٹ نہ کریں، آہستہ آہستہ
उस कारोबार को बढ़ाते जाएं, एक नेचुरल ग्रोथ के ऊपर आएंगे, तब आपको कामयाबी मिलेगी। और तब आपको कामयाबी मिलेगी वो यकीनी होगी आपकी कामयाबी है। तो उसको कभी भी बड़े पैमाने पर कारोबार स्टार्ट ना करें। छठी चीज़, मुलाजिमीन के साथ अच्छा रवैया रखें। और अगला असूल ये है कि आपके जो पुराने मुलाजिमीन हैं उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक करें, उनका ख्याल रखें, उनके दुख सुख में शामिल हों, क्योंकि आप जितना उनका ख्याल रखेंगे उतना वो आपका ख्याल रखेंगे। दोस्तों याद रखिए, जो आपके पुराने मुलाजमीन होते हैं वो आपके साथ मुखलिस होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, लिहाजा आप उनका ख्याल रखें। आपकी दुकान पे जो भी शख्स आता है, अगर वो आपसे चीज़ नहीं ख़रीदता, परचेज़ नहीं करता, फिर भी आप पे दुकान पे आने का आप उनका शुक्रिया अदा करें। आप उनसे पानी का पूछें, अगर बैठने की जगह है तो बैठने को बोलें। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपके माल में, आपकी चीज़ में कोई डिफेक्ट, कोई नक्स निकल आता है तो बहाने बनाने की बजाय आप उसको वो माल तब्दील करके दें। आप बहाने कभी भी ना बनाएं। और जब आप कारोबार करें, नेक नियति के साथ करें, इसमें इस्लामी असूलों के मुताबिक करें, और आपकी जो ज़कात बनती है सही ज़कात हिसाब किताब लगा कर दें। हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि हम अपने कारोबार से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन जब ज़कात देने का हुक्म आता है तो हम हीले बहाने करके थोड़ी सी रकम दे देते हैं। ये भी एक बड़ी वजह होती है कारोबार के फ्लॉप होने की। और आखिर में ये बात कि कसम खाने से आपका माल तो बिक जाएगा, लेकिन आपके माल में बरकत नहीं रहेगी। दोस्तों ये 6 गलतियाँ अपने कारोबार में कभी मत करना, वरना ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा ज़लील ख्वार होंगे। इन 6 गलतियों की वजह से कारोबार डूब जाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी गलती जो आपकी नज़र में हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने इलाके का नाम, अपने कारोबार का नाम, उस गलती को भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।